آج کا موضوع ہے عظیم تاجر اور سب سے مالدار صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی زندگی۔ آپ صحابہ میں ان خوش نصیب شخصیات میں شامل ہیں جنہوں نے ایمان و عمل کے ساتھ دولت بھی کمائی، بلکہ عہد رسالت میں ان سے زیادہ مال و دولت کسی اور کے پاس نہ تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کا تقوی، عبادت کا معاملہ ایسا تھا کہ آپ ان 10 صحابہ میں شمار ہوتے ہیں جن کو اسی دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، عشرہ مبشرہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اور مسلمانوں میں جو حضرات بھی مال و دولت سے جڑے ہوئے ہیں، تاجر ہیں، پیسے کماتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، انہیں کم سے کم ایک بار اس عظیم صحابی کی سیرت پڑھنی چاہیے، ان کی زندگی دیکھنی چاہیے، تاکہ دنیا اور آخرت میں کیسے کامیابی حاصل کی جاتی ہے انہیں اس جانب رہنمائی ملے۔ تو آئیے آج انشاءاللہ آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی زندگی کے 10 اہم پہلو پر بات کریں گے۔ ان کی زندگی سے متعلق بہت ساری چیزوں پر بات ہو سکتی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وقت محدود ہوتا ہے، اس لیے ہم نے 10 اہم پہلو ان کی زندگی کے نوٹ کیے ہیں، انہی پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کے قبول اسلام پر۔ وہ مکہ میں بڑے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، بڑی ہستیوں میں ان کا شمار ہوتا تھا ہر لحاظ سے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو جن صحابہ نے سب سے پہلے بڑھ چڑھ کر اسلام قبول کیا ان میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن نے ایسے لوگوں کو السابقون الاولون کہا ہے، تو ان میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا، مطلب پہلے لوگوں میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا ان میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اور یہ اصل میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ طبقات وغیرہ میں یہ ساری تفصیلات موجود ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے بھی اپنے ساتھیوں تک اسلام پہنچایا، تو چونکہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، تو ان پر انہوں نے اسلام پیش کیا، انہوں نے قبول کیا، شروع ہی میں اسلام انہوں نے قبول کر لیا۔ اسلام جب پیش کیا گیا تو کسی بھی طرح کا تذبذب، شک و شبہ کا اظہار انہوں نے نہیں کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا، فوراً سمجھ گئے، مان لیا۔ یہیں سے ایک بہت اہم چیز ہم کو سیکھنے کو ملتی ہے، وہ یہ کہ کتنا بھی پیسہ آپ کے پاس جمع ہو جائے، کتنے طاقتور ہو جائیں، کتنے اونچے خاندان سے ہو جائے، یہ ساری چیزیں آپ کو حق قبول کرنے سے مانے نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ بڑے آدمی ہیں تو کوئی بات آپ کے سامنے کہی جائے جو سچی ہے، صحیح ہے، تو آپ اسے قبول کرنے سے کترائیں، آپ یہ سوچیں کہ ہم چھوٹے بن جائیں گے، نہیں۔ تو یہ دیکھیے شروع ہی سے ان کا مزاج ایسا تھا کہ اتنی بڑی ہستی ہونے کے باوجود بھی جب پتہ چلا کہ یہ چیز حق ہے، یہ دین سچ ہے، تو اسے قبول کرنے میں ایک لمحے کا بھی توقف نہیں کیا، فوراً اسلام قبول کر لیا۔ آپ سوچیں، تو تاجر بھی تھے، سب کچھ تھے، لیکن دین اور ایمان سے کتنا لگاؤ تھا ان کا، انہوں نے اس میں کوئی تاخیر نہیں کی۔ یہ ان کی زندگی کا پہلا پہلو ہے کہ ان کے اندر ہم کو ان کی سیرت میں، ان کی زندگی میں قبول حق والی صفت ملتی ہے۔ یہ معاملہ پوری زندگی میں ان کے ساتھ ہے کہ جو بات بھی حق لگتی ہے، سچ لگتی ہے، اسے قبول کرنے کے لیے وہ ہمیشہ تیار ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہم کو سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہم کتنے بھی بڑے ہو جائیں، لیکن حق بات ہمارے سامنے آئے تو ہمیں اسے ماننے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، ہم اسے مان کر چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، گرچہ ہم اس سے پہلے کچھ الگ کر رہے ہوں، ظاہر سی بات ہے یہ کوئی معمولی بات تھی
اسلام قبول کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ابھی تک ہم جو کچھ کر رہے تھے وہ غلط تھا. اب اتنا بڑا آدمی، اتنا مالدار آدمی، اتنی بڑی ہستی یہ ماننے کے لیے تیار ہے کہ ہم نے اب تک جو کیا غلط ہے، اب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر رہے ہیں. تو ایسے ہی کسی مالدار آدمی کے سامنے، کسی بڑے آدمی کے سامنے کوئی حق بات رکھی جائے، اسلام کی بات رکھی جائے، ایمان کی بات رکھی جائے، اور وہ چیز اس کے مزاج کے خلاف ہو، اس کی طبیعت کے خلاف ہو، اس کی عادت کے خلاف ہو، تو اگر اسے لگتا ہے یہ حق ہے تو اسے قبول کر لینا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ابھی تک میں کیا کر رہا تھا، ہمارا کوئی اسٹیٹس گھٹ جائے گا، یہ سب نہیں سوچنا چاہیے. یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی زندگی ہم کو سکھاتی ہے کہ حق قبول کرنے سے پیچھے کبھی مت ہٹو، اس سے آپ چھوٹے نہیں ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. ان کی زندگی کا دوسرا بہت ہی اہم پہلو آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو صرف دعوے کا اسلام نہیں تھا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا بس اپنا نام بدل دیا، ایسا نہیں ہے. نام بھی ان کا چینج ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کے عبد الرحمن رکھا. عبد الرحمن ان کا نام نہیں تھا پیدائشی، زمانہ جاہلیت تعالیٰ غلط نام تھا. تو جب یہ اسلام قبول کیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام چینج کر دیا، عبد الرحمن رکھا. تو جو ہم عبد الرحمن بن عوف کہہ رہے ہیں تو یہ بدلا ہوا نام ہے، ان کا پرانا نام کچھ اور تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام چینج کیا، بدل دیا. تو انہوں نے صرف نام نہیں بدلا اپنا، کہ اپنا نام بدل دیا، اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیا، نہیں، بلکہ مسلمان بننے کے بعد جو چیزیں واجب ہوتی ہیں، مسلمان بننے کے بعد جو اسلام کا تقاضا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے. اور سب سے بڑی قربانی کیا؟ کہ اپنا گھر بار چھوڑ کے ہجرت کے لیے تیار ہو گئے. صحابہ نے 2 ہجرت کی تھی، حبشہ اور مدینہ. اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں سفر ہجرت میں شریک ہیں. سب سے پہلے ہجرت کر کے حبشہ گئے، بعد میں مدینہ بھی گئے. آپ سوچیں ہجرت کیوں کی ہے؟ بھائی مکہ میں موجود ہیں، کاروبار ہے، پورا سیٹ اپ ہے، سب کچھ ہے، لیکن مصیبت کیا ہے کہ اب اسلام قبول کرنے کے بعد ہمیں جو اسلامی عبادت انجام دینی ہے، اسلام کے مطابق جو عبادت کرنی ہے، وہ عبادت کرنے کا ماحول یہاں نہیں ہے. یہاں دشمنان دین ہیں، یہاں کفار ہیں، یہ سکون سے عبادت نہیں کرنے دے رہے ہیں. تو عبادت کی خاطر اس جگہ ایک بڑی ہستی، ایک بڑا مالدار شخص جس کا پورا معاملہ وہاں سیٹ ہے، وہ اس جگہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ جاتا، لوکیشن چینج کرتا ہے. کس لیے؟ صرف اس لیے کہ اللہ کی عبادت ہو سکے، ایمان کا تحفظ ہو سکے. یہ کتنی بڑی بات ہم کو سیکھنے کو ملتی ہے. آج ہم لوگ بھی اپنا لوکیشن چینج کرتے ہیں، اپنی رہائش یہاں سے وہاں لے جاتے ہیں، لیکن کچھ اور مقاصد ہوتے ہیں. بلکہ حیرت کی بات ہے کہ آج ایک آدمی کو کہیں شفٹ ہونا ہوگا، کسی نئی جگہ جا کے بسنا ہوگا، تو وہاں ایک ایک چیز کی تفتیش کرے گا. یہاں بچوں کے لیے اسکول ہے کہ نہیں ہے، یہاں علاج کے لیے ہاسپٹل ہے کہ نہیں ہے، کھیل کود کے لیے میدان ہے کہ نہیں، دکانیں مال وغیرہ ہے کہ نہیں، گارڈن وغیرہ ہے کہ نہیں، سب چیز کی تفتیش کرے گا. آس پاس ریلوے اسٹیشن، بس اسٹاپ ہے کہ نہیں، سب ٹھوک بجا کے دیکھ لے گا. اس کے بعد جا کے شفٹ ہو جائے گا، اور دوسرے دن موبائل اٹھا کے کسی مولوی کو کال لگائے گا. کیا بولے گا کہ مولوی صاحب میں ایسی جگہ آ گیا ہوں جہاں کوئی مسجد ہی نہیں، میں نماز کیسے پڑھوں؟ یہ ہمارا حال ہے کہ وہاں شفٹ ہونے سے پہلے ایک ایک چیز ٹھوک بجا کے دیکھے گا، اور دوسرے دن کسی مولوی کو پریشان کرے گا، فون کر کے کسی مولانا کو تنگ کرے گا کہ ہم ایسی جگہ آ گئے ہیں جہاں مسجد ہی نہیں ہے، نماز کیسے پڑھیں، آپ بتاؤ کیا کریں. یہ مسئلہ پہلے پوچھنا چاہیے نا کہ وہاں مسجد نہیں ہے، ہم وہاں جا سکتے کہ نہیں جا سکتے. اور کیوں گیا وہاں؟ چند پیسوں کے لیے، کاروبار ہے وہاں پہ، بینیفٹ زیادہ ہے، منافع زیادہ ہے، وہاں پہ تجارت میں نفع وہاں زیادہ مل رہا ہے، اس لیے وہاں گیا. آپ سیکھو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے دوسری جگہ جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہاں تجارت یہاں سے بہتر ہو رہی ہے، وہاں عبادت یہاں سے بہتر ہو رہی ہے. یعنی سب سے بڑے مالدار آدمی نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا اپنی عبادت بڑھانے کے لیے، تجارت بڑھانے کے لیے نہیں. تجارت میں تو لاس ہے، نقصان ہے، لیکن عبادت بڑھانے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کے کہیں اور چل گیا.
طبقات وغیرہ میں یہ چیزیں موجود ہیں. اس کے بعد صحیح بخاری میں آپ دیکھیں گے, آگے میں ذکر کروں گا کہ پھر واپس آئے اور جب صحابہ ہجرت کر کے مدینہ گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے گئے, تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کر کے مدینہ گئے. اور یہ ہجرت جو ہے نا, اور وہ بھی ہجرت مہاجرین میں بھی سب سے پہلا طبقہ, سب سے اونچا گروہ, اس میں عبد الرحمن بن عوف آتے ہیں. صحابہ میں جانتے ہیں صحابہ میں درجہ بندی ہے نا, انبیاء علیہ السلام میں بھی درجہ بندی ہوتی ہے, سب ایک جیسے نہیں ہیں. تو ایسے صحابہ میں بھی کچھ صحابہ دوسروں سے افضل ہیں, بہتر ہیں. اس میں سب سے افضل گروہ صحابہ کا جانتے کون ہے؟ وہ مہاجرین کا گروہ ہے. مہاجرین کا گروہ صحابہ میں سب سے بڑا گروہ ہے, سب سے افضل گروہ ہے, سب سے بہتر گروہ ہے. اور ان مہاجرین میں بھی جو سب سے پہلے ہجرت کر کے گئے, تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے بڑے اور سب سے افضل گروہ میں آتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلامی کیلنڈر ڈیزائن کیا اور کہا کہ ہم اپنا کیلنڈر استعمال کریں گے, تو اب یہ ہوا کہ بھئی ہم اس کے لیے ٹائٹل کون سا استعمال کریں اپنے کیلنڈر کے لیے. مہینوں کی ترتیب وغیرہ تو سب ہو گیا, ٹھیک ٹھاک ہے, لیکن ہمارے کیلنڈر کا نام کیا ہوگا؟ جیسے ابھی ہمارے یہاں یہ کیلنڈر استعمال ہوتا ہے عیسائیوں کا, تو عیسائیوں نے اس کیلنڈر کو جو نام دیا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے نام دیا ہے. اس کو میلادی کیلنڈر بولتے ہیں, میلاد مسیح, عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش. تو ابھی 2025 چل رہا ہے, تو 2025 کا مطلب کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر 2025 سال گزر چکے. تو کیلنڈر ایک ایسی چیز ہوتی ہے نا کہ وہ آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو کیلنڈر آپ سے باتیں کرتا ہے, سمجھ لیے, آپ کو بتاتا ہے کہ اس چیز پر اتنے دن گزر چکے ہیں. تو عیسائیوں نے سوچا کہ ہمارے یہاں کون سی سب سے اہم چیز ہے جو ہمیشہ یاد رکھی جائے, کیونکہ کیلنڈر اس کو ساتھ لے کے چلتا ہے, ہر مہینہ, ہر دن, ہر رات, ہر سال وہ چیز یاد رہتی ہے. تو انہوں نے سوچا کہ ہمارے یہاں ہمارے نبی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا جو مقام مرتبہ ہے, تو ان کی پیدائش کو ہم جوڑتے ہیں, کیونکہ یہ سب سے اہم چیز ہے جو ہمیشہ یاد رکھی جائے. انہوں نے جوڑ دیا. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ کر رہے ہیں کہ ہم جو اپنا کیلنڈر بنا رہے ہیں کہ ہم کون سا ٹائٹل دیں, ہمارے یہاں کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیشہ یاد رکھی جائے. یہاں بھی مشورہ دیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو جوڑ دیا جائے. اور بھی کئی مشورے آئے, لیکن المستدرک للحاکم کی روایت ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ ہماری زندگی میں اگر سب سے بڑا کوئی واقعہ ہے, سب سے اہم کوئی واقعہ ہے, تو کون سا ہے؟ ہجرت کا واقعہ. اور ہمارے کیلنڈر کا نام ہجرت ہونا چاہیے, تاکہ ہمارا یہ کیلنڈر ہماری آنے والی نسلوں کو بتائے کہ تمہارے اسلاف نے ہجرت جیسا مقدس سفر کیا تھا, ایمان کی خاطر, عبادت کی خاطر گھر بار سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے تھے. یہ ہم نے جو قربانی دی ہے یہ اس لائق ہے کہ قیامت تک یاد رکھی جائے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو فوراً اسے کنفرم کر دیا کہ ہمارے کیلنڈر کا نام کیا ہوگا؟ ہجری کیلنڈر ہوگا. چنانچہ ہمارا کیلنڈر, جب ہم اپنا کیلنڈر استعمال کرتے ہیں تو ہمارا کیلنڈر ہمیں کیا یاد دلاتا؟ واقعی ہجرت کو یاد دلاتا. یعنی صحابہ نے سمجھا کہ ہماری زندگی میں بہت سارے واقعات ہوئے, جنگ بدر, فتح مکہ, بہت کچھ ہوا, لیکن ان تمام واقعات میں سب سے بڑا اور سب سے اہم واقعہ اگر کوئی ہے تو واقعی ہجرت ہے. اسی لیے واقعی ہجرت کو اسلامی کیلنڈر کا نام تجویز کیا گیا, تاکہ یہ کیلنڈر آنے والی نسلوں کو یاد دلاتا رہے کہ ہجرت بھی ہمارے اسلاف نے کی تھی, اور ان کے اندر بھی قربانی کا جذبہ پیدا ہو. کہنے کا مطلب ہے کہ جو مہاجرین صحابہ ہیں نا, وہ سب سے بڑے صحابہ ہیں. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وظیفہ جاری کیا تو سب سے بڑا اماؤنٹ جو رکھا نا وہ مہاجرین کا رکھا, اور وارن کیا کہ کوئی بھی اس پر آبجیکشن نہیں کرے گا. مسلم احمد وغیرہ کی روایت, کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے, ہم سب سے بڑی رقم اگر کسی کو دیں گے تو مہاجر صاحب کو دیں گے. ان صحابہ میں جو سب سے بڑے صحابہ مانے جاتے ہیں مہاجر صحابہ, ان میں شمار ہوتے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. یہ ان کی زندگی کا دوسرا اہم پہلو ہے ہجرت کا, کہ انہوں نے ایمان کی خاطر اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا. یہ پیغام ان کی زندگی سے ہم کو ملتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی زندگی کا تیسرا اہم پہلو ہے ان کا غزوات میں
اسلامی جنگوں میں شریک ہونا. یعنی اس اللہ کے بندے نے ایسا نہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا مال، اپنا گھر بار سب کچھ اسلام کی خاطر چھوڑ دیا، بلکہ اپنی جان بھی داؤ پہ لگا دی. اسلام قبول کرنے کے بعد ایمان سے بہتر نہ انہیں اپنی دولت نظر آ رہی، نہ اپنی جان نظر آ رہی ہے. سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینہ چلے گئے، اور مدینہ پہنچنے کے بعد جب لڑائیاں شروع ہوتی ہے تو ہر لڑائی میں یہ میدان میں پہنچے رہتے ہیں. بھائی اس وقت لڑائی میں پہنچنا کوئی معمولی بات ہے؟ کسی بھی لڑائی میں جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے زندہ گھر واپس آنے کی گارنٹی نہیں ہے. آدمی آج ایک وقت کی نماز پڑھنے نہیں جاتا ہے کہ تھوڑا سا دکان میں دھندا کم ہو جائے گا. ہاں، اب یہ تو پورا جنگ پہ جا رہے ہیں جہاں جان جا سکتی ہے، 5 منٹ کی بات نہیں، پوری لائف جا سکتی ہے. لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہر جنگ میں پہنچے ہیں. سب سے پہلی جنگ، سب سے بڑی لڑائی جس میں کفار کی بہت بڑی تعداد تھی، جنگ بدر، اس میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ میدان جنگ میں کھڑے ہیں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. ایک واقعہ آپ نے بار بار سنا ہوگا، ابو جہل جنگ بدر میں کیسے مارا گیا. 2 بچوں نے مارا تھا. تو یہ واقعہ آپ کو بتایا ہے کس نے ہے؟ یہ واقعہ میدان جنگ سے عبد الرحمن بن عوف نے رپورٹ کیا ہے. یہ صحیح بخاری میں. چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3141. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ بین انا واقف فی الصف یوم بدر، کہ میں جنگ بدر میں جو صف کھڑی تھی، یعنی مجاہدین کی، فوجیوں کی جو قطار لگائی گئی تھی، جنگ کی تیاری تھی، تو اس میں جب میں کھڑا ہوا جس جگہ، تو فنظرت عن یمینی وعن شمالی فاذا انا بغلامین من الانصار، تو میں اپنے دائیں بائیں دیکھ رہا ہوں تو 2 بچے آ کے انصار کے کھڑے ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ اور حدیثۃ اسنانہما، ان کی عمر بڑی کم تھی، کم عمر بچے آ کے میرے دونوں طرف کھڑے ہو گئے 2 بچے. تمنیت، کہتے ہیں کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ بھی میرے پاس بھی بہادر لوگ ہوں. تو میں یہ دیکھ کے دنگ رہ گیا کہ میں تو 2 بچوں کے بیچ میں کھڑا ہوں، یعنی میرے لیے بھی رسک ہے، بچوں کے لیے بھی رسک ہے. یہ کہاں سے آ گئے اس بیچ میں میدان جنگ میں؟ صرف آ نہیں گئے، بلکہ بخاری کی روایت ہے، ان میں سے ایک کہتا ہے فغمزنی احدہما، ایک نے بازو سے پکڑا، ان کو مخاطب کیا اور کہا یا عمی حل تعرف ابا جہل، کہا کہ چچا کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں، کیونکہ بھئی یہ تو مکہ سے آئے تھے نا، وہ بچے تو وہاں کے تھے، لوکل کے تھے، تو اس لیے بچے بھی جانتے تھے کہ یہ مہاجر ہیں، تو یہی بتا سکتے ہیں کہ ابو جہل کون ہے، ہم کیسے پہچانیں گے؟ کہا ہاں جانتا ہوں. لیکن کہا کہ ما حاجتک الیہ یا ابن اخی، بھتیجے ابو جہل کا کیا کرو گے تم لوگ، اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ قال اخبرت انه یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کے الفاظ. بچے نے کہا کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، اور کہا والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لئن رأیتہ، اگر وہ مجھے دکھ گیا تو ہم دونوں میں سے یا تو میں پہلے مروں گا یا وہ پہلے مرے گا. اس کے بعد کہتے ہیں فتعجبت لذلک، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا اس بچے کی بات سن کے. ابھی تعجب کر رہے تھے کہ جو لیفٹ میں تھا اس نے بھی ان کو مخاطب کیا اور اس نے بھی وہی بات کہی کہ آپ ہمیں بتائیں کیوں کدھر ہے. کہتے ہیں کہ بات ہو ہی رہی تھی کہ نظرت الی ابی جہل یجول فی الناس، کہ مجھے نظر آ گیا کہ وہ دوڑ رہا تھا. تو قلت ان ھذا صاحبکما الذی سألتمانی، تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا، میں نے کہا یہ وہ بندہ جا رہا ہے جس کے بارے میں تم لوگ پوچھ رہے ہو. کہتے ہیں کہ فابتدراہ بسیفہما، جیسے میں نے اشارہ کیا ان دونوں نے اپنی تلوار لے کر دوڑ پڑے دونوں بچے، حتی قتلہ، اسے مار ڈالا. تو یہ جو واقعہ ہے 2 بچوں کا جنگ بدر میں جو واقعہ پیش آیا، یہ میدان جنگ سے براہ راست عبد الرحمن بن عوف نے اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان کیا، جو صحیح بخاری میں یہ واقعہ آپ سب جانتے ہیں. لیکن شاید یہ چیز ذہن میں نہیں تھی کہ اس واقعے کو بیان کرنے والا کون ہے، یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بیان کیا. یہ میدان جنگ کا واقعہ ہے، جنگ بدر کا. کہنے کا مطلب ہے کہ ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جنگ میں شریک ہوا کرتے تھے، حتیٰ کہ غزوہ احد، جنگ احد جو سب سے خطرناک مسئلہ تھا،
جہاں پہ مسلمان گھبرا گئے تھے، بہت برا حال ہو گیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے، اور اللہ کے رسول کے پاس جو پہرا تھا وہ وہاں سے بھی کئی لوگ ہٹ چکے تھے، بہت کم لوگ بچے تھے۔ تو جو چند گنے چنے صحابہ جنگ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچاؤ میں، حفاظت میں چٹان کی طرح کھڑے تھے، انہی میں ایک عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ یعنی جنگ احد میں جو بڑا، جنگ بدر میں تو مسلمانوں کا غلبہ تھا، لیکن جنگ احد میں مسئلہ پلٹ گیا تھا۔ ہم یہ نہیں کہتے مسلمان ہار گئے تھے، لیکن بہرحال کافی نقصان ہوا تھا ان کا، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی زبردست چاروں طرف سے حملے ہو رہے تھے، لیکن صحابہ کرام اللہ کے نبی کی حفاظت کر رہے تھے۔ انہی صحابہ میں یہ تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ طبقات کبریٰ وغیرہ میں ہے کہ ثبت یوم احد حین ولى الناس مع رسول اللہ، جب لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، کچھ لوگ وہ وہاں سے ہٹ گئے، لیکن یہ وہاں پہ ثابت قدم رہے، وہاں سے ہٹے نہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ۔ وجرح 20 جراحۃ، 20 زخم ان کو لگے تھے اس وقت، اور ان کا پاؤں بھی زخمی ہوا تھا اس ٹائم پہ، جو بعد میں ہمیشہ وہ کچھ ڈیمیج ہوا تھا، جو بعد میں وہ نقصان ہمیشہ رہا، ان کے پاؤں میں وہ چیز باقی رہی۔ یہ سب کچھ ہوا جنگ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے۔ آپ سوچیں کہ کتنا پیسہ ہے، کتنا مال ہے، سب کچھ ہے، لیکن اتنی بڑی شہرت ہے، اتنی بڑی ہستی ہے، لیکن ایمان کی خاطر، نبی کی خاطر اور دین کی خاطر اپنی جان کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ایک مالدار صحابی کی زندگی ہے۔ مال کے ساتھ ساتھ ایمان کا جذبہ ان کے اندر کیسا تھا۔ بلکہ طبقات ہی کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کا ان کو امیر بنا کے ان کی قیادت میں باقاعدہ ایک جنگی لشکر بھیجا تھا، دومت الجندل، اور وہاں کے بادشاہ کو انہوں نے شکست دیا، اور یہ بھی کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تمہیں فتح حاصل ہوگی تو تم اس بادشاہ کی بیٹی سے شادی کر لینا، وہ تمہارے قبضے میں آئے گی۔ انہوں نے شادی بھی کی تھی، ان سے ان کا لڑکا بھی پیدا ہوا تھا، ان کو فتح بھی حاصل ہوئی تھی۔ تو یہ تیسری چیز ہے ان کی زندگی میں کہ غزوات میں، لڑائیوں میں، جہاد میں یہ جان ہتھیلی پہ لے کر شریک رہے، جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، جو بھی لڑائیاں ہوں، سب میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ شریک تھے۔ آگے بڑھتے ہیں، ان کی زندگی سے ایک چوتھی چیز دیکھتے ہیں جو بہت ہی اہم ہے، صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 1472۔ مدینہ جب ہجرت کر کے گئے تھے صحابہ، جس میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے گئے تھے نا مدینہ، نہ روپیہ پیسہ، درہم و دینار، گھر بار، سب کچھ یہیں چھوڑ کے چلے گئے مدینہ۔ اب مدینہ ان کے رہنے کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتظام یوں فرمایا کہ وہاں پہلے سے جو مسلمان تھے انصار، ان سے یہ کہا کہ تم لوگ مکہ سے آئے ہوئے مہاجرین میں سے ایک ایک کو اپنے ساتھ رکھ لو، اور اللہ کے نبی نے اس طرح سے ایک انصاری اور ایک مہاجر دونوں کو ملا کے بھائی بھائی بنا دیا، اس کو اخوت کہتے ہیں۔ تو ایک انصاری صحابی کو بلاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ایک مہاجری صحابی کو بلاتے، پھر مکہ سے آئے ہوئے مہاجر صحابی کو بلاتے اور کہتے آپ دونوں بھائی ہو، جاؤ، انصاری صحابی سے کہتے جاؤ اپنے گھر، اس اپنے بھائی کو لے جاؤ، تمہارے گھر پہ رہے گا، اس کے کھانے پینے رہنے سہنے کا سارا انتظام تمہاری ذمہ ہے۔ اب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس کے حوالے کیا؟ انصار صحابہ میں ایک صحابی تھے سعد بن ربی رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ تم ان کے ساتھ جاؤ۔ سعد بن ربی سے کہا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، اب ان کے کھانے پینے رہنے سہنے کا سارا انتظام کس کے ذمہ ہے؟ سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ ہے۔ جانتے ہیں کون ہے سعد بن ربی؟ یہ مدینہ کے سب سے مالدار صحابی تھے، یہ مدینہ کے سب سے مالدار صحابی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبات کا خیال رکھا کہ عبد الرحمن بن عوف وہ ہستی ہے جو سب سے مالدار تھے مدینہ میں، سب کچھ چھوڑ کر آگے، تو یہاں اسٹیٹس کو مینٹین کیا، یعنی ان کو جوڑی دار جو قرار دیا، جو بھائی قرار دیا، ان کو ایسے بھائی کے حوالے کیا جو مدینہ کا سب سے مالدار ہے، سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہی سعد بن ربی ہیں
جو جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، اور ان کی شہادت کے بعد ان کی بیوی اور ان کی بیٹیاں اللہ کے نبی کے پاس آئی تھیں اور کہا تھا کہ ہمیں وراثت میں حصہ چاہیے، کیونکہ جائیداد بہت زیادہ تھی، اور یہ بڑی دکھ کی بات تھی کہ اچانک باپ شہید ہو گئے تو کچھ نہیں ملا، کیونکہ اس ٹائم تک پرانا دستور چل رہا تھا وراثت کا۔ تو اس فیملی نے، شہید کی فیملی نے جب فریاد کی تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کا دستور بدل دیا، قرآن کی آیت نازل ہوئی سورہ نساء کی، اور اس سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور ان کی بیویوں کو حصہ دلایا گیا۔ سعد بن ربیع کے ساتھ بھائی نے سب کچھ لے لیا تھا، تو ان سے لے کے ان بچیوں کو، بیوہ کو دلایا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ یہ مالدار صحابی تھے۔ تو سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن عوف کو اپنے گھر لے کر گئے، اور یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر عبد الرحمن بن عوف کو ہمارے حوالے کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ مجھے چننے کی کوئی وجہ ہے، کچھ امید ہے اللہ کے رسول کو۔ یہ صحابہ تھے جو اشارے بھی سمجھتے تھے، اس لیے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر پہ لے کر آئے، اور کیا کہا سنیں آپ، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 2048۔ فقال سعد ابن ربیع، سعد بن ربیع نے کہا کہ انی اکثر الانصار مالا، کہا اے عبد الرحمن، انصار میں سب سے زیادہ دولت میرے پاس ہے، مدینہ میں سب سے زیادہ پیسہ میرے پاس ہے، فاقسم لک نصف مالی، اور آج میں آدھی جائیداد آپ کو دیتا ہوں۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدھی جائیداد میں، اور کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں، بھی سب سے بڑا مالدار آدمی یہ کہہ دے کہ آدھی جائیداد آپ کو دیتا ہوں، کتنا بڑا آفر ہے، سوچیں آپ۔ مکہ میں جو کچھ گیا، اب یہ ایک طرح سے سمجھیے سب کچھ ریکور ہو رہا ہے، دوسرے ذریعے سے مل رہا ہے، کہا آدھا آپ کو دیتا ہوں۔ حتیٰ کہ بخاری کی روایت میں ہے کہ کبھی آپ کی شادی بیاہ کا انتظام ہم باہر سے کہاں سے کرنے جائیں، ہماری کئی بیویاں ہیں، آپ دیکھ لیں جو پسند آئے میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد آپ شادی کر لیں۔ جب اللہ کے نبی نے آپ کی ذمہ داری ہمارے حوالے کی تو جو کچھ میرے پاس ہے سب آدھا، آدھا آپ کا آدھا میرا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا بڑا آفر ملنے کے بعد کیا کہا؟ کہا کہ بارک اللہ فی اہلک و مالک، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، آپ کی پریوار میں برکت دے، نہ آپ کا پیسہ ہم کو چاہیے نہ آپ کی بیوی چاہیے، صرف ایک کام کر دیں آپ۔ کہا حل من سوق فیہ تجارت، آپ مجھے مارکیٹ کا راستہ بتا دیں جہاں تجارت ہو سکے، بس اس کے آگے آپ کو کچھ نہیں کرنا۔ ابھی ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے، اتنی بڑی جائیداد بیٹھے بٹھائے مل رہی ہے، ہاں؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ دیکھیں آپ، ہمیں کیا سبق دیتا، ہمیں کیا سکھاتا کہ ایک چھوٹے موٹے آدمی نے، سب سے مالدار آدمی نے اپنی پوری جائیداد کا آدھا حصہ دے رہا ہے بیٹھے بٹھائے کہ آپ لے لو۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی غیرت، خودداری، ان کی خودداری دیکھیے کہ وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہتے ہیں اللہ نے ہمارے بازوؤں میں طاقت دی ہے، ہم کو تجارت کا ڈھنگ دیا ہے، تو ہم کیوں لیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ جو ہے راستہ بتا دیں، مارکیٹ کا راستہ بتایا، اور جا کے تجارت شروع کی۔ تجارت جب شروع کی تو کچھ ہی دن کے بعد اتنے پیسے آ گئے کہ انہوں نے اپنے پیسے سے شادی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عبد الرحمن بن عوف کو، شادی کے آثار دکھ رہے تھے۔ کہا عبد الرحمن تم نے شادی کر لی؟ کہا ہاں شادی کیا۔ کہا اولی مولو بے شاتن، لو ولیمہ بھی کرو، چاہے ایک بکری ہو لیکن ولیمہ بھی کر ڈالو، شادی کر لیا تو۔ یہ سب کچھ اپنے پیسے سے کر رہے ہیں مدینہ میں آ کے۔ اور اس کے بعد جب ان کا کاروبار بڑھا، اتنا پیسہ کمایا کہ یہ سعد بن ربیع بھی پیچھے ہو گئے، جو ان کو اپنی آدھی جائیداد دے رہے تھے، ان سے بھی آگے بڑھ گئے عبد الرحمن بن عوف۔ اتنی برکت اللہ نے دی ان کو روپے پیسے میں، حتیٰ کہ مستند احمد کی روایت یہ خود کہتے ہیں کہ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي لَوْ رَفَعْتُ حَجَرًا لَرَجَوْتُ أَنْ أُصِيبَ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً، کہا کہ میرا یہ حال ہو گیا تھا، صحیح روایت مستند احمد کی، کہا میرا یہ حال ہو گیا تھا کہ لَوْ رَفَعْتُ حَجَرًا، اگر میں کہیں سے پتھر اٹھاؤں، کہیں سے بھی پتھر اٹھا دوں تو نیچے سونا چاندی ملے۔ اس کا مطلب کیا، ذرا غور سے سنیے گا۔ میں ایک جگہ سے تقریر کر رہا تھا تو ایک شخص نے غور سے نہیں سنا، کچھ اور ہی سمجھ لیا، تقریر کے بعد بہت پریشان کیا مجھ کو، اس لیے میں واضح کر دوں
اس کا مطلب یہ ہے کہ عبد الرحمن بن عوف یہ نہیں کہنا چاہتے کہ ایسے پتھر اٹھاؤں گا اور ریئل میں نیچے پیسہ سونا چاندی نکلے گا. مطلب یہ کہ میں جس کاروبار میں بھی ہاتھ ڈال دوں اس میں نفع ہی نفع ہے. کہ سونا چاندی اس زمانے کی کرنسی ہوتی تھی. دینار جو کرنسی نا اس کو وہ سونے کی ہوتی تھی, اور درہم کیا ہے, چاندی کی کرنسی ہوتی تھی. تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں کوئی بھی کام شروع کروں اس میں نفع ہی نفع ہے, یعنی بے انتہا فائدہ ہے. یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ایسے چلتے چلتے کہیں ٹھوکر مارا پتھر نیچے سونا چاندی نکل رہا ہے. تو ایک جگہ میں ایسے اسی موضوع پہ تقریر کر رہا تھا, تو ایک صاحب نے کہا کہ ہمیں بھی وہ دعا بتا دے جس کے پڑھنے سے سونا چاندی کہیں مل جائے. عبد الرحمن بن عوف کیا پڑھتے تھے کہ ملتا تھا؟ میں کہا کوئی وظیفہ نہیں کرتے تھے, وہ محنت کرتے تھے بھائی. میں کہا یہ جو ان کو برکت ملی ایسا نہیں کہ وہ کوئی وظیفہ کوئی دعا پڑھ کے, بھائی محنت کرو گے تو ملے گا, بیٹھے بیٹھے تھوڑی ملے گا. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے اتنی برکت دی کہ میں ایک پتھر بھی اٹھاؤں کہیں سے بھی تو وہاں نیچے کیا نکلے, سونا چاندی نکلے. یعنی میں کسی بھی کاروبار میں ہاتھ ڈال دوں تو فائدہ ہی فائدہ ہے. اتنا پیسہ انہوں نے کمایا اور اتنے بڑے آدمی بنے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ. پہلا سبق انہوں نے کیا دیا یہاں پہ کہ ہماری سوچ دینے والی ہونی چاہیے, لینے والی نہیں. آدمی جیسا سوچتا ہے نا ویسا اس کے ساتھ ہوتا ہے. سوچ اچھی رکھنی چاہیے نا. بہت سارے مسلمان افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد بھیک مانگنے میں شرم محسوس نہیں کرتی. ہاتھ پھیلانا یہ بڑا مشکل چیز ہے. ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں بلکہ ہم پھیلے ہوئے ہاتھوں کی مدد کریں. مانگنا اور مانگ کے کھانا یہ اچھی بات نہیں ہے. اور مانگنا دو طریقے سے ہوتا ہے, ایک تو ڈائریکٹ دے دو, اور ایک ڈائریکٹ نہیں کچھ لوگ مانگتے ہیں بلکہ کسی سیٹ کے سامنے, بڑے آدمی کے سامنے بیٹھ کے اپنی دکھڑی سناتے ہیں, اپنی پریشانی بتاتے ہیں, ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. ان سے یہ نہیں کہتے ہمارے تعاون کر دے. سمجھتے ہیں کہ یہ شخص ہماری ان حالات سنے گا تو رحم کھا کے خود ہی دے دے گا. اس کو اشراف نفس حدیث میں کہا گیا ہے. یہ بھی مانگنا ہے. اب یہ نہ سوچو کہ آپ کو بغیر مانگے مل گیا, نہیں, آپ نے محنت کی ہے, آپ نے ورک کیا ہے تب آپ کو ملا ہے. یہ دونوں مانگنا ہے, یہ دونوں اچھی بات نہیں ہے. اگر کوئی مجبور ہے اس کے لیے عذر ہے, لیکن ایک آدمی اللہ تعالیٰ نے اس کو ہاتھ پیر دیے, ایک آدمی تندرست صحت مند ہے, وہ کیوں جائے لوگوں سے مانگ کے کھائے بھی. تو جب خودداری آدمی کے اندر آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت دیتا ہے, مانگنے والوں کے مال میں برکت نہیں ہوتی ہے. عبد الرحمن بن عوف جو صحابہ میں سب سے بڑے مالدار ہوئے, خودداری کی ادا دیکھیے, خودداری کی شان دیکھیے کہ مدینہ کا سب سے مالدار آدمی اپنی آدھی پراپرٹی دے رہا ہے, کہہ رہے نہیں چاہیے, نہیں لیا. خودداری نے انہیں اس مقام پر پہنچایا کہ وہ ادا کیا, اس کے کئی گنا زیادہ دولت کے مالک بن گئے وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ. تو ان کی یہ زندگی ہم کو سکھاتی ہے کہ ہمیں خوددار رہنا چاہیے, ہمیں ہاتھ پھیلانے والا نہیں بننا چاہیے, ہمیں تو دینے والا بننا چاہیے. اچھا, ایک اور چیز پتہ چلتی ہے عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربیع رضی اللہ عنہما کے اس واقعے سے کہ ہمیں کسی پہ بوجھ نہیں بننا چاہیے بلا وجہ. ٹھیک ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کو بھیج دیا سعد بن ربیع کے گھر. وہ زندگی بھر بیٹھ کے کھاتے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, مالدار آدمی تھے. لیکن پھر بھی اپنے طور سے کیا سوچ رہے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں ہاتھ پیر دیا, صلاحیت دیا, تو میں کیوں اپنے بھائی کے گھر پہ بیٹھوں, میں کیوں ان پر جو ہے ایک طرح کا بوجھ بنوں. چلو بھائی کا دل بڑا ہے, یہ سب کچھ دے رہا ہے, لیکن میرا بھی تو کوئی فرض بنتا ہے. یہ سوچ ہمارے اندر آنی چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی آفر بھی کرتا ہے, دیتا بھی ہے, تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ حصہ کسی اور کے کھاتے میں چلا جائے. اگر اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے تو ہم اپنی صلاحیت استعمال کریں. اچھا, ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے سے کہ ہمیں مال کمانے کا ہنر سیکھنا چاہیے. آج ہم میں سے بہت سارے لوگ ایک تو مال کماتے نہیں, اس کے پیچھے بہت سارے بدماش مولوی لوگ ہیں جو مال سے نفرت دلوں میں ڈالتے ہیں اور کہتے نہیں یہ سب دنیا داری ہے, یہ ہے وہ ہے, حالانکہ کہیں پا جائے تو نگل لے. ہاں, آپ دیکھیں گے اللہ معاف کرے جو لٹیرے ڈاکو قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ مال نہیں چاہیے. تو ان کی وجہ سے اس قوم کا بہت برا حال ہے. وہ سمجھتے ہیں مال کمانا کوئی اچھی چیز نہیں ہے, حالانکہ بہت اچھی چیز ہے. مال کا مس یوز یہ غلط ہے بھائی. کمانا یہ تو بہت بڑی نعمت ہے. عورت کو بھی کہا گیا فتنہ ہے, تو کیا آدمی شادی کرنا بند کر دے؟ ہاں, اللہ کے نبی نے کہا میری امت میں مال فتنہ ہے, اس سے انکار نہیں. عورت کو بھی کہا گیا کہ میری امت میں عورت بہت بڑا فتنہ ہے, تو کیا آدمی شادی کرنا بند دے؟ اللہ کے نبی جو ایک سے زیادہ شادی کی, صحابہ کرام ایک سے زیادہ شادی کی. صحابہ کرام نے جو ہے دولت بھی کمائی. یہ جو 10 صحابہ یہ 10 صحابہ عشر مبشرہ جن کا ذکر میں نے کیا, ان میں سے اکثریت مالداروں کی ہے.
وہ 10 صحابہ جنہیں اسی دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی ان میں اکثریت مالدار صحابہ کی ہے، چاہے وہ عبد الرحمن بن عوف ہو، چاہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، چاہے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ہو، چاہے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، یہ سب مالدار لوگ، یہ سب مالدار صحابہ ہیں۔ تو ہمارے یہاں ایک تو مال کمانے کا رجحان بہت کم ہے، دوسرا اگر کوئی کمانا بھی چاہتا ہے تو وہ شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے۔ شارٹ کٹ مطلب کیا؟ کسی کمپنی میں پیسے ڈال دو، بیٹھے بیٹھے پیسے آتے رہیں گے، یعنی اسکل نہیں سیکھتا ہے کہ کمانے کا ہنر سیکھیں۔ کسی کمپنی میں ڈال دیا، پیسے آتے رہیں گے، سوچا میں تجارت کروں، تجارت ہے، کمپنی ڈوبی تو تم بھی ڈوب جاؤ گے۔ اصل اگر آپ کو پیسہ کمانا ہے تو آپ تجارت کا ڈھنگ سیکھیے۔ اگر آپ کے پاس تجارت کا سلیقہ ہے، ڈھنگ ہے، تجربہ ہے، تو اگر کہیں آپ کا لاس بھی ہو گیا نا تو پھر آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ آج ہمارے ملک میں دیکھیں، کہیں دور نہ جائیں، بڑے سے بڑے بزنس مین ہیں، کبھی ٹی وی پہ خبر آتی ہے، اخبار میں آتا ہے کہ یہ ڈوب گئے، ان کا یہ نقصان ہوا، یہ ہوا، ایک مہینے کے بعد پھر چمک رہے ہو، ہاں کچھ ہوا ان کا؟ ایک سے ایک خبریں آتی ہیں اور کچھ آدمی بلا وجہ خوش ہوتے کہ یہ برباد ہوا، کچھ نہیں برباد ہوا، پھر کھڑا ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ شارٹ کٹ نہیں چلتا ہے، وہ سیکھا ہے، وہ بزنس مین ہے، کتنا بھی اس کا ڈوب جائے ریکور کر لے گا وہ، کیونکہ اس سے کمانے کا سلیقہ آتا ہے۔ لیکن جو لوگوں نے کسی کمپنی میں پیسے لگا کے رکھے، آتا جاتا کچھ نہیں، کمپنی ڈوبی ہے، بھی ڈوب گیا۔ ہاں تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ کہا کہ حل من سوق فیہ تجارہ، کہ آپ مجھے مارکیٹ کا راستہ بتاؤ جہاں میں تجارت کر سکوں، اتنے کانفیڈنس سے کیسے انہوں نے کہہ دیا بتائیے؟ اس لیے کہ کمانے کا ڈھنگ ان کو پتا ہے۔ یہ آدمی، یہ صحابی بزنس مین ہے، تاجر ہے، تجارت کی اسکل سب ان کو پتا ہے۔ تو چونکہ بہت بڑی طاقت، مال سب کچھ چھوڑ دیا مکہ میں، لیکن ہنر تو نہیں چھوڑا نا۔ تجارت کا طریقہ کوئی شارٹ کٹ تھوڑے لے کے چل لیتے مکہ میں کہ سب چلا گیا۔ ان کے پاس تجارت کی اسکل، تجارت کا ڈھنگ، تجارت کا طریقہ سب آتا تھا، اس لیے مدینہ میں اترے مارکیٹ میں اور سارے مدینہ والوں سے آگے بڑھ گئے، سب سے آگے بڑھ گئے، کیونکہ ان کو ڈھنگ آتا تھا۔ اس لیے آج نوجوانوں کو تجارت کا ڈھنگ سیکھنا چاہیے، تجارت کا طریقہ سیکھنا چاہیے، یہ شارٹ کٹ پہ نہیں جانا چاہیے۔ شارٹ کٹ کسی بھی معاملے میں، نہ شارٹ کٹ کسی کو تاجر بنا سکتا ہے، نہ شارٹ کٹ کسی کو عالم بنا سکتا ہے۔ آج مصیبت یہ ہے کہ ہر فیلڈ میں لوگ شارٹ کٹ لینا چاہتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ ایک فیلڈ ہے نا علمی جو ہے، اس میں بھی کچھ لوگ شارٹ کٹ کا طریقہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہم 2-3 کورس کر کے عالم بن جائیں، مفتی بن جائیں۔ بھائی ہم لوگوں نے 8 سال لگائے ہیں، کوئی 15 سال لگاتا ہے، اس کے بعد آ کے دین کی کچھ باتیں کرتا ہے۔ اب کچھ لوگ سوچتے 2-3 کورس کر کے ہم بھی ویسے باتیں کریں گے، یہ شارٹ کٹ آپ کو عالم بنا دے گا۔ تو جس طرح سے علم کے میدان میں شارٹ کٹ کورس کر کے کوئی عالم نہیں بن سکتا، ایسے تجارت کے میدان میں بیوقوفی ہے 2-3 ویڈیوز دیکھ کے، 2-3 تجارت کا کورس کر کے آپ تاجر نہیں بن جاؤ گے۔ دنیا جس انداز سے تجارت کر رہی ہے، تجارت کے جو اس وقت عالمی قوانین ہیں وہ سیکھیے، آپ اس میں ہنر پیدا کیجئے، مہارت پیدا کیجئے، پھر آپ آگے بڑھیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی زندگی ہم کو یہی سکھاتی ہے کہ تجارت کا آپ کے پاس ہنر ہونا چاہیے، شارٹ کٹ لے کے مت چلو۔ تو جب ہنر ہوگا تو پھر وہ اعتماد، وہ کانفیڈنس ہوگا کہ ساتھ بھی نبی آدھی دولت دے رہے ہیں، لیکن کانفیڈنس کتنا ہے ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں مارکیٹ کا راستہ بتاؤ، ہمیں جانے تو دو۔ وہاں اترے، اس سے بھی بڑی دولت لے کے آگے۔ یہ کانفیڈنس تھا ان کا، یہ ان کی مہارت تھی، یہ ان کا اعتماد تھا۔ تو یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی زندگی ہم کو سکھاتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ چوتھی چیز تھی جس میں ہم بات کر رہے تھے، خودداری عبد الرحمن بن عوف کی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ 5ویں چیز عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی زندگی سے، وہ ہے انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ نے پیسہ بہت دیا، پیسہ انہوں نے بہت کمایا، لیکن کمانے کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو ان کا انداز تھا وہ بھی آپ دیکھیں۔ ایسا نہیں کہ صرف کماتے رہے اور جمع کرتے رہے، بہت کمایا اور بہت خرچ کیا۔ اب آئیے ان کے انفاق پہ بات کرتے ہیں۔ ان کے انفاق کی بھی کئی شکلیں، یعنی مال خرچ کرنے کا کئی انداز ہیں ان کا۔ ایک تو عام صدقہ خیرات، یعنی کسی کی بھی ضرورت پڑی، چاہے غریب ہے، فقیر ہے، یا کوئی مسلمانوں کو کوئی عام ضرورت پیش آئی تو بھی نوازنا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مال طلب کرنے کی بات کرتے تھے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ایک بڑی رقم لے کر آتے تھے، بلکہ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ اتنی بڑی رقم لے کر آئے کہ کچھ لوگوں نے تانا دینا شروع کر دیا کہ یہ جو ہے ریاکاری، یہ دکھا رہے ہیں۔ اور ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ رقم تھی 8000 درہم۔ مطلب آج کے حساب سے دیکھیں تو چاہے کوئی بھی اعلان ہوتا ہو، میں نے تو آج تک نہیں سنا کہ کسی مسجد بننے کے اعلان میں
مدرسے کے اعلان میں, کسی تعاون کے اعلان میں اتنی بڑی رقم کوئی سیٹ دیتا ہو جتنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اس زمانے میں اپنے حساب سے دے رہے تھے. یہ 8,000 روپیہ نہیں, 8,000 درہم ہے, چاندی کا سکہ ہے. اس زمانے کے حساب سے آپ دیکھیں کہ کتنا اٹھا کے لا کے رکھ دیتے تھے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے علاوہ ایک دوسرا معاملہ ان کا تھا قرض دینے کا بھی, یعنی بہت سارے لوگوں کو بغیر سود کے قرض دیتے تھے. اچھا, ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ بعض مورخین نے لکھا ہے, اہل علم نے لکھا ہے, بعض اہل علم نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام قرار دیا تو ایک بہت بڑا اماؤنٹ تھا جو عبد الرحمن بن عوف کو مل سکتا تھا, لیکن انہوں نے چھوڑ دیا اس کو. سود روز اول سے تھوڑی حرام کیا گیا, بعد میں حرام ہوا نا سود, لیکن جس دن حرام ہوا اسی دن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے سب بند کر دیا, کسی کچھ نہیں چاہیے. بہت بڑی رقم ہوتی ہے اگر اس کو وصول لیتے تو یہ قرض دیتے تھے بغیر سود کے. بلکہ امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی, اس میں ہے کہ کان اہل المدینہ عیالا علی عبد الرحمن بن عوف, کہ مدینہ کے لوگ, مدینہ کی عوام ڈیپینڈ کرتی تھی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. ثلث یقرضهم مالہ, مدینہ کی آبادی میں سے 1/3 آبادی کو, 1/3 آبادی کو یہ قرضہ دیتے تھے. پوری آبادی جتنی تھی اس میں سے 1/3 آبادی کو عبد الرحمن بن عوف قرضہ دیتے تھے. 1/3 آبادی ان سے قرضہ لے کے بیٹھی ہوئی, 1/3 آبادی نے ان سے قرضہ لے کے فائدہ اٹھایا. وَثُلُثٌ يَقْضِي دَيْنَهُمْ, 1/3 کا قرضہ یہ چکاتے تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو قرضہ دیتے تھے, اور دوسرا جو قرضدار نہیں دے پا رہا ہے, پریشان حال ہے, کسی سے بھی لیا ہو, عبد الرحمن بن عوف سے لیا, کسی سے لیا, محسوس کرتے تھے کہ لوگ نہیں دے پا رہے ہیں, کچھ مسئلہ ہے, ان کا یہ چکا دیتے تھے. وَيَسِلُ ثُلُثًا, اور 1/3 کو ایسے نوازتے تھے, تحفے میں, خیرات میں, صدقات میں, ایسے دیتے تھے. تو یعنی اس کا 3 حصہ کرو تو 1/3 حصے کو مال سے کیسے فائدہ, قرضہ دے کے فائدہ پہنچا رہے ہیں, 1/3 حصے کا قرضہ چکا رہے ہیں, 1/3 حصے کو ایسے دے رہے ہیں. تو فرمایا, تو کہا کان اہل المدینہ عیالا علی عبد الرحمن بن عوف, پورا اہل مدینہ عبد الرحمن بن عوف پہ ڈیپینڈ ہے مالی معاملے میں. اور اس کے آگے بڑھیں, ایک اور چیز تھی اس زمانے میں, غلامی, اور ان پر مہربانی کی ایک شکل یہ تھی کہ ان کو آزاد کر دیا جائے. بہت صحابہ آزاد کرتے تھے غلاموں کو. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا غلام آزاد کیا, سیر اعلام نبلا میں ہے کہ اعتق 30,000 بیت, کہ 30,000 غلاموں کو آزاد کیا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30,000 غلاموں کو خرید کے آزاد کیا. ایک غلام یعنی ایک انسان بھائی جو زمانے میں بکتا تھا, اس کی کوئی چھوٹی موٹی قیمت نہیں ہوتی تھی. تو ایسے 30,000 لوگوں کو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے آزاد کیا. اس کے علاوہ تعاون کی ایک جگہ تھی فوج, ان پر بھی اچھا خاصا خرچہ آتا ہے, تو ان کے تعاون کے لیے بھی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی مال لگاتے تھے. المعجم الکبیر کی روایت ہے کہ حمل علی 500 فرس فی سبیل اللہ, کہ 500 گھوڑے انہوں نے فوج میں دیے, اپنی طرف سے 500 گھوڑے دیے فوج کو. ثم حمل علی 1500 راحلۃ فی سبیل اللہ, اور 1,500 سوار مہیا کیے, یعنی 1,500 فوجیوں کا بندوبست کیا. یعنی فوجی کو جو بھی ریکوائرمنٹ ہے, اس کی سواری ہے, اونٹنی ہے, جو کچھ چاہیے, ایسے 1,500 فوجیوں کا خرچہ انہوں نے سنبھالا. وَكَانَ عَامَّةُ مَالِهِ مِنَ التِّجَارَةِ, یہ بھی روایت میں ہے کہ اکثر جو ان کا مال تھا تجارت سے تھا. جیسے اس زمانے میں جو مالدار لوگ تھے تو ان کے پاس مال کا کئی سورس ہوتا تھا, اس میں سے ایک سورس کیا تھا, جہاد, غزوات میں جاتے تھے, ان کا حصہ لگتا تھا. تو اس راستے سے بھی بہت سارے لوگوں کو اچھا خاصا پیسہ آ گیا. لیکن یہاں وضاحت کی جا رہی ہے کہ ان کا جو مال تھا وہ تجارت سے, ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی جنگوں میں جاتے تھے, ان کا بھی حصہ لگتا ہوتا, ان کا بھی حصہ لگتا ہوگا, لیکن ان کا جو اصل سرمایہ ہے, اصل جو مال ہے, اصل جو انکم ہے, وہ تجارت کے ذریعے سے, کہ یہ بہت کامیاب تاجر تھے. اس کے علاوہ ایک اور جگہ جہاں انہوں نے بہت خرچ کیا وہ ازواج مطہرات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں. سنن ترمذی وغیرہ کی روایت ہے کہ
اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اپنی زندگی میں کہ ان امرکن لمما یہمنی بعدی، فرماتے تھے کہ تم لوگوں کے تعلق سے مجھے فکر ہوتی ہے کہ میرے بعد تمہارا کیا ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی نہ کوئی وراثت چھوڑ کے گئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی بینک بیلنس چھوڑ کے گئے، نہ وراثت چھوڑ کے گئے، کچھ بھی جو کچھ رہا وہ بھی بیت المال میں چلا گیا. تو کہتے تھے کہ مجھے یہ فکر ہے کہ میرے بعد تمہارا کیا ہوگا، لیکن اشارہ بھی دیا کہ کچھ اللہ والے ہوں گے جو اس کا خیال رکھیں گے. تو اس میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اپنی ایک بہت بڑی پراپرٹی جو روایت میں ہے بیعت ب40,000 40,000 میں بیچی گئی. 1000 اس زمانے کا سکہ، روپیہ نہیں. بیچ کے جو پیسہ آیا وہ کچھ اپنے خاندان کو دیا اور باقی جو تھا اپنے بیٹے کے ہاتھ دے کے ازواج مطہرات تک بھیجوایا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، گھر والے ہیں، ان کا پورا خرچہ عبد الرحمن بن عوف نے اپنے سر پہ لے لیا. ایک بہت بڑی رقم بھیجوائی. اچھا، ازواج مطہرات بھی جو رقم آتی تھی وہ بھی اس کو خیرات کر دیتے تھے. اللہ کے نبی کا جو معاملہ تھا وہی معاملہ ان کا بھی تھا. تو یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی مقدار میں اپنی پراپرٹی بیچا اور اپنے بیٹے کو بھیجا. دیکھیں آج ہم لوگ اگر صدقہ بھی کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں بھائی، پیسہ ہے رمضان میں کرسی لگا کے بیٹھے ایسے سب لائن لگا کے کھڑے، لے کے جاؤ لے کے جاؤ لے کے جاؤ. لیکن انہوں نے جو دیا، دینے کا طریقہ، مدد کرنے کا طریقہ دیکھے، کسی اور کو نہیں، اپنے سگے بیٹے کے ہاتھ میں دیا، کہا جاؤ ان کو پہنچا کے آؤ. جا کے جب ان کو حوالے کیا تو اما عائشہ فرماتی ہیں سق اللہ اباک من سلسبیل الجنہ، اللہ تمہارے باپ کو جنت کی نہر سے سیراب کرے. اور پھر وہ حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی ہم سے کہا کرتے تھے کہ میرے بعد تمہارے معاملے کی مجھے فکر ہے، لیکن اللہ والے تمہارا خیال رکھیں گے. تو وہ اما عائشہ نے وہ حدیث بھی سنا دی کہ اللہ کے نبی ہم کو یہ بتا کر گئے تھے. تو ازواج مطہرات کا بھی خیال رکھا، نہ صرف زندگی میں بلکہ جب ان کی وفات ہو رہی تھی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو انہوں نے وصیت میں بھی ایک لمبی لسٹ ہے ان کی وصیت کی، آگے اگر وقت بچا تو بتاؤں گا آپ کو. اس میں ازواج مطہرات کا بھی کھانا تھا کہ ان کو کتنا دیا جائے گا. آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور چیز واضح کرتے ہیں کہ ان کا جو انفاق اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنا ہے، اس خرچ میں دیکھیے خرچ کرنے والے تو بہت لوگ ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ ان کے انفاق میں اخلاص کی گواہی اللہ اس کے رسول دونوں نے دی ہے. یہ بڑی بات ہے نا. آج بھی ایک سے ایک سیٹ ہیں جو خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ خرچ کر کے پھر لوگوں کو پریشان بھی کرتے ہیں. لیکن یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرچ کرنے والے اور مخلص ہیں، ان کے دل کی گواہی اللہ کے رسول نے دی، اللہ نے دی. چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 1415، اس میں ذکر ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعاون درپیش تھا، کوئی معاملہ تھا تو بہت لوگوں نے لا کر دیا، اس میں عبد الرحمن بن عوف نے سب سے زیادہ لا کے دیا. یہ پوری وضاحت بخاری کی روایت میں نہیں لیکن دوسری روایت میں ہے، ابن حجر نے پوری وضاحت کی ہے. تو اتنا لا کے دیا کہ کچھ منافق ٹائپ کے لوگ تھے، انہوں نے تان کرنا شروع کر دیا کہ یہ دکھانے کے لیے کر رہا ہے. اللہ نے فوراً جبریل کو بھیج دیا کہ جا کے بتا دوں کہ عبد الرحمن بن عوف دکھانے کے لیے نہیں کر رہا ہے. آپ سوچیں کہ انفاق کا کتنا اخلاص کتنا ہے کہ ایک مالدار صدقہ کر رہا ہے، اگر کوئی تان کر رہا ہے تو اللہ جبریل کو بھیج کے صفائی دے رہا ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 79 نازل ہوئی، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات. تو یہ آیت نازل ہوئی اور پھر بتایا گیا عبد الرحمن. اچھا کمال تو یہ عجیب بات یہ ہے نا کہ ایک طرف عبد الرحمن بن عوف نے بہت بڑی مقدار میں صدقہ دیا تو کچھ منافقین نے کہا کہ یہ تو ریاکاری دکھا رہا ہے. اور ایک صحابی کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ گئے مزدوری کی اور تھوڑا بہت لا کے دیے، بولے اس کے دینے سے کیا ہوگا. یہ دیکھیے، یہ منافق کی ذہنیت دیکھیے، جو زیادہ دے رہا ہے اس کو ریاکار بتا رہے ہیں اور جو کم دے رہا ہے اس پر تان کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی صفائی میں آیت نازل کی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ کی صفائی میں بھی اور ان کی تائید میں بھی، جو غریب صحابہ تھے جو دے رہے تھے کچھ، ان کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی انفاق میں جو اخلاص ہے اس کی گواہی آسمان سے آئی اور اللہ کے رسول نے بھی گواہی دی ہے. یہ روایت بھی صحیح مسلم میں ہے، حدیث نمبر 2541. ایک مرتبہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کہہ دیا عبد الرحمن بن عوف کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو کیا کہا لا تسبوا احدا من اصحابی، میرے ساتھیوں کو برا بھلا مت کہو. فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا،
کہ تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ، تو عبد الرحمن بن عوف جیسے لوگوں نے جو ایک مد اللہ کی راہ میں دیا ہے، ایک مد اتنا چھوٹا سا اتنا دیا نا، اس کے برابر تمہارا ایک احد پہاڑ کا سونا بھی نہیں ہو سکتا۔ ریاکاری جو ہے نا، تو اخلاص کا بھی مقابلہ ہے، یعنی بعد کے لوگ اگر اخلاص سے بھی صدقہ کرے تو ان کے اخلاص میں بھی وہ جان نہیں ہے جو عبد الرحمن بن عوف کے اخلاص میں تھی۔ یعنی عبد الرحمن بن عوف کا اتنا سا دیا ہوا تمہارے احد پہاڑ جیسے سونا دیا گیا ہو تو اس کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا، اور عبد الرحمن بن عوف نے اتنا نہیں دیا تھا، بہت زیادہ دیا تھا۔ وہ تو مثال بتائی اللہ کے نبی نے۔ تو اگر کوئی اخلاص خلوص نیت سے بھی اللہ کی راہ میں دے گا نا تو بھی عبد الرحمن بن عوف کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ ان کا جو اخلاص تھا، ان کا جو دل تھا نوازنے کا، تو اللہ کے رسول ہی گواہی دے رہے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ نے آسمان سے گواہی دی، اللہ کے رسول نے زمین سے گواہی دی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی انفاق پر، کہ کس طرح سے انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ آگے بڑھتے ہیں، چھٹی چیز ان کی زندگی سے دیکھتے ہیں، اور وہ ہے ان کا زہد، یعنی دنیا سے بے رغبتی۔ یہ اصل ہوتی ہے نا، دنیا سے بے رغبتی، زہد یہ اصل ہوتا ہے۔ آج لوگ مولوی لوگ تقریر کرتے ہیں، ہم جیسے بیوقوف لوگ تقریر کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ پیسے مت کماؤ، دنیا داری سے دور رہو۔ یہ ایسا آدمی زاہد ہوتا ہے، بہت بڑا نیک ہوتا ہے۔ بھائی پیسے کمانے سے آدمی برا نہیں ہو جاتا۔ یہ عبد الرحمن بن عوف کے پاس بہت پیسہ تھا، لیکن مالدار ہونے کے ساتھ زاہد بھی ہے۔ مالدار ہونے کا مطلب تھوڑی کہ وہ آدمی فاسق فاجر ہے۔ تو ان کا زہد دیکھیے، امام احمد رحمہ اللہ کی کتاب ہے الزہد کے نام سے، اس میں ہے کہ کان عبد الرحمن بن عوف لا یعرف بین عبیدہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے تو ان کو باہر کا آدمی پہچان نہیں پاتا تھا۔ اس زمانے میں غلاموں کا اسٹیٹس آپ جانے، جو خریدے جاتے تھے، بیچے جاتے تھے، نوکر چاکر ہوتے تھے، ان کے درمیان آپ سوچیں کہ ان کا پہناوا کپڑا کیسا رہا ہوگا کہ عبد الرحمن بن عوف بھی ان جیسے کپڑے پہن رہے ہیں، یعنی جیسا عبد الرحمن بن عوف خود پہن رہے ہیں ایسے ان کے غلام پہن رہے ہیں، اور اپنے چار غلاموں کے بیچ میں بیٹھ جائیں تو باہر کا آدمی اگر آ جائے تو وہ پہچان نہیں سکتا کہ اس میں عبد الرحمن بن عوف کون ہے۔ یہ لائف اسٹائل آپ دیکھیں، یہ سادگی، یہ زہد ہے۔ زہد یہ نہیں کہ آپ پیسے کو لات مار دو، پیسہ کماؤ، اللہ کی راہ میں خرچہ کرو، اور اپنے آپ کو ایک سادگی پسند بنا کے رکھو، یہ زہد ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیسے کمائے، لیکن اپنا جو انداز تھا، سادگی تھی، وہ دیکھیے اپنے غلاموں کے بیچ میں بیٹھتے تو پہچان میں نہیں آتے۔ اور دیکھیں، بلکہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 4045، کہ ایک مرتبہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھے، وَكَانَ صَائِمًا، رمضان میں ایسے ہی روزہ، مالدار تھے، پیسے تھا، لیکن وہ روزے دار۔ یہ زہد ہے نا کہ آپ روزہ رکھیں، پیسہ ہونے کے باوجود بھی آپ روزہ رکھیں۔ سب سے مالدار ہونے کے باوجود بھی یہ صحابی روزہ رکھتے تھے بار بار۔ تو ایک دن روزہ تھے، اور چونکہ یہ بہت اچھے کھانے نہیں کھایا کرتے تھے، کھانے میں سادگی تھی، پہننے میں بھی سادگی، کھانے میں بھی سادگی، تو جب یہ روزہ رکھ لیے، اور ایسے بہت سارے صحابہ کرام، جب ان کی فیملی والے، ان کی بیوی بچے بہت مطلب چاہتے تھے، ظاہر سی بات ہے کہ جو نسل نبی کے ساتھ تھی، جو صحابہ نبی کے ساتھ گزرے ہیں، آنے والی نسل صحابہ جیسی نہیں ہے، تو ایسے بہت سارے صحابہ تھے کہ ان کے بال بچے چاہتے تھے کہ ہمارے یہ کچھ کھا لیں، کچھ اچھا کھا لیں، اچھا پہن لیں۔ تو جب یہ روزہ رکھتے تھے یہ صحابہ نا، تب ان کی فیملی والے اچھا اہتمام کرتے تھے کہ آج دن بھر بھوکے اچھا کھا لیں گے۔ تو ایسے عبد الرحمن بن عوف روزہ رکھے ہوئے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے، تو ان کے گھر والوں نے بہت اچھا کھانا بنایا کہ آج یہ روزہ ہے، آج تو کھا لیں گے۔ کہتے ہیں کہ جب اتیا بطعام، ان کے پاس جب کھانا آیا تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا ساتھی تھا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، کہا جب اسے قبر میں دفن کیا گیا تو جب سر ڈھکتے تھے تو پاؤں کھل جاتا تھا، پاؤں ڈھکتے تھے سر کھل جاتا تھا، اس کفن میں وہ گیا ہے۔ عبد الرحمن کہتے وہ مجھ سے اچھا تھا، کہہ رہے ہیں کہ وہ خیر منی، بخاری کے الفاظ میں کہا میرا وہ بھائی مجھ سے بہتر تھا کہ تم لوگ مجھے یہ لا کے کھلا رہے ہو، اور ہمارے بھائی لوگ اس حال میں دنیا سے گئے۔ اور کیا کہا کہ ثم بسط لنا من الدنیا ما بسط، ہمارے لیے دنیا کتنی پھیلا دی گئی، ہمارے لیے کتنا مال و دولت ہمیں دے دیا گیا۔ اور کہا کہ قد خشینا ان تکون حسناتنا اجلت لنا، کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ ہماری ساری نیکیوں کا بدلہ اللہ نے دنیا میں دے دیا۔ عبد الرحمن بن عوف کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے میں کھانے کھاؤں گا تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ اگر میں نے کچھ اچھا کیا ہے تو اس کا بدلہ اللہ اسی دنیا میں دے رہا ہے، مرنے کے بعد مجھے کچھ نہ ملے۔
ثم جعل يبكي، بخاری کے الفاظ ہے یہ، وہ شاندار کھانا دیکھ کے رونے لگے، حتی ترک الطعام، وہ کھانا ہٹا دیا، میں نہیں کھاؤں گا اس کو. اتنا مالدار آدمی بہترین کھانا دیکھ کے رونے لگتا ہے، یہ زہد ہے بھائی. پیسے سے نفرت مت دلاؤ کہ پیسہ مت کماؤ، پیسہ کماؤ، یہ انداز دکھاؤ. مالدار بھی زاہد ہوتا ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالدار بن کے دکھایا اور مالدار کے ساتھ ساتھ زاہد بن کے بھی دکھایا. کپڑے میں سادگی، کھانے میں سادگی. وہ کھانا ہٹا دیا، نہیں کھایا. کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں کھا لوں تو سب کچھ اسی دنیا میں مل گیا، جنت میں ہمیں کیا ملے گا. تو یہ ان کے زہد کا معاملہ ہے. آگے بڑھتے ہیں، وقت ختم ہو رہا. ہم ان کی زندگی سے ایک 7ویں چیز دیکھتے ہیں. 7ویں چیز ان کا علم و تفقہ ہے. ایسا نہیں کہ کمانے میں، تجارت میں لگے ہوئے ہیں اور قرآن اور حدیث اور شرعی علم سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ان سب کے ساتھ ساتھ دینی مجلسوں میں بھی شرکت ہے ان کی. بلکہ بعض ایسے اہم موڑ کی اہم مسائل کہ اس مسئلے سے متعلق کئی صحابہ کو کوئی دلیل نہیں معلوم ہے، لیکن عبد الرحمن بن عوف نے آگے بڑھ کے اس بارے میں دلیل دیا کہ مجھے اللہ کے نبی کی حدیث پتہ ہے. وقت نہیں ورنہ میں کئی مثالیں دیتا ہوں. میں ایک مثال دیتا ہوں بھی صحیح بخاری سے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5729، 5729. واقعہ کون بیان کر رہا ہے؟ عبداللہ بن عباس بیان کریں رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں ان عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ خرج الی الشام، دوسرے خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ شام سفر کے لیے نکلے. لمبا واقعہ بخاری میں شارٹ کر کے بتاتا ہوں. شام کے لیے نکلے، آگے پہنچے تو پتا چلا کہ وہاں پہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، وبا، جسے ہمارے یہاں کچھ سالوں پہلے کرونا کا مسئلہ تھا. تو اب یہ تھا کہ بھئی بیماری پھیلی ہوئی، طاعون کی بیماری ہے اور وہ بیماری جان لیوا ہے، لگ گئی تو بندہ ختم. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قافلہ روک دیا، سفر روک دیا. اب مشورہ کرنے بیٹھ گئے کہ ہم آگے جائیں یا نہ جائیں، کیونکہ جائیں گے تو جان کو خطرہ. تو اب اس بارے میں کیا کیا جائے، کوئی حدیث تو کسی کے پاس تھی نہیں. سب مشورہ کر رہے تھے. کچھ کہہ رہے تھے چلنا چاہیے، جو تقدیر میں ہوگا وہ دیکھا جائے گا. کچھ کہتے نہیں چلنا چاہیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ ہم آگے نہیں جائیں گے، ہم آگے نہیں جائیں گے کیونکہ وہاں بیماری پھیلی ہوئی ہے. اس پر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختلاف بھی کیا کہ آپ تقدیر سے بھاگ رہے ہیں، تو سمجھایا بھی عمر رضی اللہ عنہ نے. یہ پوری روایت میں پوری بات موجود ہے. اب اس بیچ میں روایت کے الفاظ ہیں کہ فجاء عبد الرحمن بن عوف. یہ صحابہ میں بحث ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، لیکن اس قافلے میں عبد الرحمن بن عوف بھی تھے اس سفر میں، لیکن وہ کسی کام سے چلے گئے تھے، کہیں اور کنارے چلے گئے تھے. وہ واپس جب آئے تو دیکھا کہ بحث ہو رہی ہے اس مسئلے پہ، اور عمر رضی اللہ عنہ نے ڈیسیژن لیا، فیصلہ لیا کہ ہم آگے نہیں جائیں گے، شام نہیں جائیں گے، واپس پلٹیں گے. فقال، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان عندي في هذا علما، کیا اس بارے میں تو میرے پاس علم یعنی حدیث موجود ہے. آپ کیوں اختلاف کر رہے ہیں کہ آپ لوگ جس چیز کو لے کے اجتہاد کر رہے ہیں اس بارے میں تو میرے پاس صریح نص، صریح دلیل موجود ہے. کہا سمیتو، اور یہ بھی نہیں کہ مجھے میرے بیٹے نے آ کے بتا دیا، فلاں نے دھماکے، نہیں، سمیتو ڈائریکٹ میں نے سنا اللہ کے رسول سے. کہا سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اذا سمیتم به بارض فلا تقدموا علی، کہ جب تم کسی دوسرے ایریے میں بیماری کے بارے میں سنو، وبا کے بارے میں، تم ادھر مت جاؤ. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ، اور اگر کسی ایسی زمین پر وبا نازل ہو جائے، وَأَنْتُمْ بِهَا، جہاں تم پہلے سے رہ رہے ہو، فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِّنْهُ، تو وہاں سے نکلو مت، باہر مت جاؤ. یعنی بالکل ایک طرح سے لاک ڈاؤن، جیسے ہمارے یہاں کرونا کے موقع پہ ہوا تھا، باہر کا آدمی ادھر نہ آئے، ادھر کا آدمی باہر نہ جائے. تو اللہ کے رسول نے یہی گائیڈ لائن دیا ایسی بیماریوں کے موقع پہ. اور یہ گائیڈ لائن اور یہ حدیث عبد الرحمن بن عوف کے علاوہ کسی کو نہیں پتا، اور اس سمے تو کہہ کے بیان کرے کہ میں نے ڈائریکٹ سنا ہے. آپ سوچیں کہ اب عمر فاروق موجود ہیں، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ موجود ہیں، اتنے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، ان صحابہ کو حدیث نہیں معلوم. کس کو معلوم ہے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. روایت کے الفاظ ہیں کہ فحمد اللہ عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا، عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ جب یہ سنا کہ اللہ کے رسول نے ایسا ہی کہا جیسا میں نے فیصلہ لیا ہے، تو حمد اللہ، اللہ کا شکر ادا کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا علم سے رشتہ کیا تھا.
مالدار ہونے کے باوجود بھی عالم، اور اپنے پریوار کو بھی علم دیا. مدینہ میں 7 فقہائے 7، مدینہ کے 7 بڑے بڑے فقہا، ان 7 میں ایک ہیں ابو سلمہ. پورا نام کیا ہے؟ ابو سلمہ عبد الرحمن بن عوف. یہ عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے ہیں. سب سے مالدار آدمی نے اپنے بیٹے کو ایسا عالم بنایا کہ مدینہ کے ٹاپ 7 فقیہ میں اس کا شمار ہوا. ابو سلمہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. اس لیے میں نے کہا کہ اپنے بیٹے سے نہیں پوچھا، بیٹا بہت بڑا عالم تھا ان کا بیٹا بھی بہت بڑا عالم تھا، لیکن باپ نے بھی ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیثیں سنی، ڈائریکٹ نبی سے سن کر بتایا. اور گھر میں جو بیٹا ہے سب سے مالدار آدمی کا بیٹا ہے، لیکن یہ بیٹا تجارت میں نہیں گیا، بیٹا علم کی دنیا میں گیا، اور سب سے جو ہے بڑے علماء میں اس کا شمار ہوا. ابو سلمہ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ. تو یہ دیکھیے علم اور تفقہ سے ان کا یہ رشتہ. آگے بڑھتے ہیں. ان کی زندگی سے ایک 8واں پہلو دیکھتے ہیں، وہ ہے عبادت کا. یعنی عبادت میں ان کا کیا حال تھا. ہر چیز تو ہم نے دیکھ لیا، عبادت بھی دیکھ لیتے ہیں. عبادت میں حال یہ ہے کہ نمازوں میں امام کے پیچھے آ کے کھڑے ہوتے ہیں. ہر نماز میں سب سے مالدار آدمی پیسے میں بھی سب سے آگے، نماز میں بھی سب سے آگے. حتیٰ کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تاخیر سے پہنچے تو صحابہ نے جماعت کھڑی کر دی. اب جب صحابہ نے جماعت کھڑی کی تو بھائی مصلی پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا تھا، وہ نہیں آئے تو کس کو لوگوں نے آگے کیا؟ جو مصلی کے پاس ہمیشہ رہتا تھا، عبد الرحمن بن عوف کو آگے کر دیا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھانا شروع کر دیا. فلما سلم، جب سلام پھیرا، قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے اللہ کے نبی کھڑے ہو کے اپنی ایک رکعت مکمل کر رہے ہیں. یعنی عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے، عبد الرحمن بن عوف کی اقتدا میں اللہ کے نبی نے ایک رکعت نماز پڑھی، ایک رکعت چھوڑ گئی تھی. اللہ کے نبی کھڑے ہوئے ایک رکعت مکمل کیا. یہ وہ شرف ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ انہوں نے نبی کی امامت کرائی، جو دیگر انبیاء کو بھی حاصل نہیں ہے، جو دیگر شخصیات کو حاصل نہیں ہے. وہ روایت آپ جانتے ہیں کہ بیت المقدس میں اللہ کے رسول گئے، وہاں تمام انبیاء ہیں، اللہ کے نبی امام ہے، سارے نبی پیچھے کھڑے ہیں. تو جو ہمارا نبی تمام نبیوں کا امام ہو، اس نبی نے، امام الانبیاء نے عبد الرحمن بن عوف کی اقتدا میں نماز پڑھی ہے. عبد الرحمن بن عوف نے ہماری نبی کی امامت کرائی ہے. یہ ان کا مقام ہے. اور صرف عہد رسالت ہی میں نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی وہ صف اول میں امام کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3700 جا کے دیکھ لیجیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، اسی حالت میں ان کو شہید کیا گیا. وہ پیچھے ایک دشمن آیا ابو لولو، وہ زہر میں، خنجر کو زہر میں ڈال کے پیچھے کھڑا ہوا تھا، تو اس نے زہر آلود خنجر سے حملہ کر دیا عمر رضی اللہ عنہ کو حالت نماز میں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ ان پہ حملہ کیا گیا، کمر پہ اس نے خنجر مارا، تو انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے بڑھایا اور ان کے ہاتھ میں جس کا ہاتھ آیا اس کو کھینچ کے آگے مسئلے پہ کھڑا کر دیا کہ آگے کی نماز تم پڑھاؤ. جب پیچھے ہاتھ بڑھایا تھا تو کس کا ہاتھ آیا تھا؟ بخاری کے الفاظ ہے وَتَنَاوَلَ عُمَرْ يَدَ وَتَنَاوَلَ عُمَرْ يَدَ عبد الرحمن بن عوف فَقَدَّمَهُ. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہاتھ بڑھایا، عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ بڑھایا، کھینچ کے آگے کیا. اس رات باقی نماز کس نے پڑھائی تھی؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائی تھی. آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی نہیں آتے ہیں تو مسئلہ یہ سنبھالتے ہیں، خلیفہ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے مسئلہ یہ سنبھالتے ہیں. اور یہ فجر کی نماز تھی، عام نماز نہیں. فجر کی نماز میں بھی سب سے مالدار صحابی نہ صرف نماز میں سب سے آگے، جسٹ امام کے پیچھے ہے، اگر کوئی حادثہ پیش آتا وہ ہینڈل کرتا آگے بڑھ کے. یہ مالدار صاحب تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. یہ عبادت میں ان کا یہ حال ہے، عہد رسالت میں بھی اور عہد صحابہ میں بھی. آگے بڑھتے ہیں. 9ویں چیز، صرف 2 چیز بچی ہے، میں بات ختم کروں گا. ان کی زندگی کا 9واں اہم پہلو ہے شورا کا، اصحاب شورا کا، کہ اللہ کے نبی کے بعد جو خلفاء گزرے ہیں ان خلفاء کے جو مشیر ہوا کرتے تھے اس میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھتے تھے. یعنی خلافت کے معاملے میں جو بڑے بڑے لوگ مشورے دیتے تھے اس میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مشورہ شمار ہوتا تھا. ان کے مشورے بھی کتنے اہم ہوا کرتے تھے اس کا ایک نمونہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں بس، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو ابھی وفات سے پہلے
جب ان کو لگا کہ ابھی میں نہیں بچوں گا تو انہوں نے وصیت کی کہ میرے بعد خلافت کا معاملہ کیا ہوگا. تو اس وقت جو 10 صحابہ تھے جنتی، ان میں سے جو ہے 3 کا انتقال ہو چکا تھا. یہ بھی جا رہے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کے بعد کتنے بچتے؟ 7 بچتے. تو 7 میں سے ایک تھے عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی کنارے کر دیا. ان کو چھوڑ کے باقی 6 کو کہا کہ یہ لوگ میرے بعد فیصلہ کریں گے کہ خلافت کون سنبھالے گا. تو انہوں نے جن کا نام لیا، یعنی اپنے بعد جن لوگوں کو کہا کہ ان میں سے کوئی بھی خلیفہ بن جائے گا. یہ 6 ہیں، 6 میں سے جس کو چاہو بنا دو. یہ 6 آپس میں طے کر کے کسی کو بنا لیں گے. تو 6 کون تھے؟ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف. یہ 6 تھے. ان 6 سے کہا کہ میرے بعد آپ لوگ خلافت سنبھالیں گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے بعد، ان کو دفن کرنے کے بعد یہ 6 بیٹھے اور کہا کہ اب کیسے مسئلہ ہو. عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اگر آپ لوگ کہیں تو میں مسئلہ حل کر دیتا ہوں. ایک بیٹھک میں اتنی خوبصورتی کے ساتھ مسئلہ حل کیا کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ روایت صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3700 جا کے دیکھیں کہ کیسے عبد الرحمن بن عوف نے یہ معاملہ حل کیا. بھائی 6 لوگوں کا نام ہے، 6 میں سے کوئی بھی بن سکتا ہے، کسی کا نام نہیں لیا. یہ بہت بڑا چیلنج تھا اپنے آپ میں، لیکن اس کو معمولی بیٹھک میں سولو کر دیا. کس نے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا کہا انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، 6 کو بٹھایا، کہ ایسا کرو کہ اس میں سے ہم 6 میں سے 3 آدمی پہلے کنارے ہو جائے، یعنی وہ اپنی جگہ پہ کسی کو کھڑا کر دے کہ میری جو یہ فلاں آدمی جو رائے دے گا وہی میری بھی ہے. تو ہم شارٹ مختصر ہو جائیں گے، 3 لوگ ہو جائیں گے، تو 3 لوگوں کا فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا. 6 کو 3 کر دیتے ہیں. تو کہا کہ ہم میں سے ہر آدمی کسی کا نام لے لے کہ یہ جو کہیں گے وہی میرا بھی ہے. تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو علی کہیں گے وہی میری رائے ہے. تو اس طرح سے زبیر رضی اللہ عنہ کنارے ہو گئے. طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو عثمان کہے وہی میری رائے، وہ بھی الگ ہو گئے. سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو عبد الرحمن بن عوف کہے وہی میری رائے، وہ بھی الگ ہو گئے رضی اللہ عنہ. بچے 3 کون؟ عثمان، علی، عبد الرحمن. اب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ہم 3 بچے، اب میں فیصلہ کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو خلیفہ بننا نہیں ہے، آپ دونوں میں سے کسی اور ایک کو بننا ہے، لیکن کس کو بننا ہے یہ فیصلہ میں کرتا ہوں. تو علی رضی اللہ عنہ کو لے گئے الگ، یہ بخاری میں الگ لے گئے اور کہا کہ اگر میں آپ کو امیر بنا دوں گا تو لَتَعْدِلَنَّ، آپ کو انصاف کرنا ہوگا، اور اگر میں عثمان کو خلیفہ بناتا ہوں تو اے علی تمہیں ان کی اطاعت کرنی ہوگی. کیا تم تیار ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، آپ چاہے مجھے بنائیں چاہے انہیں بنائیں، مجھے دونوں منظور ہے. اس کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو الگ لے گئے اور کہا کہ اگر میں آپ کو خلیفہ بنا دوں تو آپ کو انصاف سے خلافت نبھانی ہے، اور اگر میں علی کو بنا دوں تو آپ کو علی کی اطاعت کرنی ہے. کیا دونوں باتیں آپ کو منظور ہے؟ کہا ہاں منظور ہے. پھر دونوں کو ایک ساتھ بلایا، عثمان کا ہاتھ پکڑا، کہا بیعت کرو، یہ اگلا خلیفہ ہوگا. اس طرح سے چند منٹوں میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا. کسی چھوٹی موٹی مسجد کی کمیٹی نہیں بنانی تھی، پوری دنیا کی مسلمانوں کا خلیفہ بنانا تھا. آپ سوچیں ان کی دور اندیشی، ان کی ذہانت کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ پہلے 6 رائے کو 3 رائے میں کنورٹ کیا، 3 جگہ جمع کیا، پھر وہ آگے بڑھ کے کس طرح سے خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے فیصلہ کر دیا. نہ کوئی ہنگامہ، نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی اختلاف، کچھ بھی. بہت ہی شانتی کے ساتھ سارا مسئلہ حل کیا. یہ کس نے کیا؟ یہ عبد الرحمن بن عوف نے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس سے آپ پتہ چلے کہ امور سیاست میں بھی کتنا ان کو تجربہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی اس طرف کوئی قدم نہیں بڑھایا. انہوں نے ہر کام کیا، جیسا کہ میں نے آپ کو گنا نا، عبادت میں، جہاد میں، انفاق میں، ہر معاملے میں وہ آگے رہے. صرف ایک معاملہ تھا جس میں وہ پیچھے رہے، اور وہ ہے عہدہ، منصب، کرسی. سب سے امیر ہونے کے باوجود، سب سے مالدار ہونے کے باوجود کبھی بھی کرسی کی لالچ نہیں کیا. آج ہمارا حال ہے کہ مسجد میں کوئی بڑا تعاون دے دے تو کہتا ہمارا ٹرسٹی میں ہمارا نام ڈالو. اور یہ سب سے زیادہ دولت دینے والے، فوج کو سپورٹ کرنے والے، پورے اہل مدینہ کو سپورٹ کرنے والے، اتنے مالدار، لیکن کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی کرسی نہیں چاہیے. حتیٰ کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہوئے ایک دفعہ، تو تاریخ دمشق کی روایت ہے، انہوں نے اپنے کاتب کو بلایا، لکھنے والے کو، اور کہا اکتب لعبد الرحمن العہد من بعدی،
کہا کہ لکھو میرے بعد خلیفہ عبد الرحمن بن عوف ہوگا. فکتب لہ، کاتب نے لکھ بھی دیا. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ دیا جیسے ابو بکر صدیق نے لکھا تھا رضی اللہ عنہ کہ میرے بعد خلیفہ کون بنیں گے؟ عمر. ایسے ہی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ میرے بعد خلیفہ عبد الرحمن بن عوف بنے گا. اب وہ جو کاتب تھا نا بڑا خوش ہوا، وہ دوڑتا دوڑتا آیا عبد الرحمن بن عوف کے گھر اور کیا کہا کہ البشرا، کی بڑی بشارت لے کر آیا ہوں، خوشخبری لے کر آیا ہوں. قال وماذا، کہا کیا بات ہے؟ کہا ان عثمان قد كتب لك العهد من ماضي، عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد آپ کو خلیفہ بنا دیا، لکھ دیا، میں لکھ کر آ رہا ہوں. فوراً کھڑے ہوئے عبد الرحمن بن عوف، بھاگتے ہوئے آئے عثمان بن عفان کے پاس اور کہا یہ کیا کر دیا آپ نے؟ کہا کہ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ تو کہا نہیں، جو فیصلہ ہو گیا، میری وفات ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ ہی کو خلیفہ بننا ہے. تو کیا کرتے ہیں عبد الرحمن بن عوف؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ فَأَمِتْنِي قَبْلَهُ، اے اللہ اگر عثمان یہی چاہتے ہیں تو عثمان سے پہلے مجھے ہی دنیا سے اٹھا لے. فَلَمْ يَمْكُسِ إِلَّا سِتَّةَ أَشْهُرَ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ، اس کے 6 مہینے کے بعد عبد الرحمن بن عوف کا انتقال ہو گیا. یعنی عثمان بن عفان سے پہلے یہ دنیا سے چلے گئے، ورنہ خلافت کے لیے ان کا نام لکھ دیا تھا عثمان بن عفان نے. لیکن وہ نوبت نہیں، یہ خود دعا کہ اللہ مجھے اٹھا لے، یہ اتنی بڑی ذمہ داری میرے بس کی بات نہیں. اتنا بڑا تاجر آدمی لیکن کرسی سے بھاگ رہا ہے. یہ ان کا زہد ہے، یہ ان کا اخلاص ہے. آخری چیز میں بات ختم کرتا ہوں، 10ویں چیز معذرت کے ساتھ، یہ مکمل ہو جائے موضوع. ان کی وصیت ہے. وفات سے پہلے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے جو وصیت کی تھی وہ دیکھ لیتے ہیں. امام بخاری نے تاریخ کبیر میں نقل کیا ہے کہ انہوں نے وصیت کی کہ ہر بدری صحابہ میں سے جو بچے ہیں سب کو جو ہے 400 دینار دیے جائیں. ان کے پاس بہت پیسہ تھا نا. بھائی روایت میں آتا ہے کہ ان کی وفات کے بعد جب ان کے پیسے سونا چاندی گن رہے تھے تو ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، جی گننے والے تھے، اتنی دولت تھی. تو کیا کہا تھا وصیت میں؟ پہلی بات یہ لکھا تھا کہ جتنے بدری صحابہ، وہ جنگ بدر جو واقعہ میں آپ کو سنایا تھا، اس میں جو لوگ بچے ہیں عبد الرحمن بن عوف کی وفات کے بعد سب کو 400 دینار دیا جائے. دینار سونے کا سکہ ہوتا، کروڑوں میں آتا ہے وہ. آج کے حساب سے وہ کروڑوں کی وصیت ہے، ایک ایک بدری صحابی کو دینا. اور کتنے بدری صحابی تھے؟ فوجدوا 100، 100 لوگ تھے. آپ اندازہ کریں ہر آدمی کو 1 کروڑ جا رہا. اور کتنے صحابی تھے؟ 100 بدری صحابہ. 100 بدری صحابہ زندہ ہیں اور عبد الرحمن بن عوف نے وصیت کیا کہ ہر ایک کو 100 جو ہے 400، ہر ایک کو 400 دینار دیا جائے. حتیٰ کہ لینے والوں میں سے عثمان بن عفان نے بھی لیا تھا. عثمان بن عفان بھی بدری صحابہ میں شمار ہوتے تھے، ان کا بھی حصہ لگا تھا. دوسری وصیت کیا تھی؟ فوج کے لیے. سیر اعلام نبلا میں ہے، کہا کہ عبد الرحمن بن عوف اوصى ب1000 فرس فی سبیل اللہ، 1000 گھوڑے فوج کو دے دیے جائیں. اور اسی طرح سے تیسری وصیت تھی ازواج مطہرات کے لیے کہ انہوں نے ایک باغ تھا بہت بڑا، تو وصیت کیا کہ اس باغیچے کو بیچ دیا جائے. اور جب اس کو بیچا گیا تو اس کی قیمت 4 لاکھ دینار. آپ کیلکولیشن کر سکتے ہیں، 1 دینار آج کے حساب سے 28,000 کا ہوتا ہے. تو اتنا بڑا اماؤنٹ آیا. وہ سب کس کے لیے تھا؟ صرف ازواج مطہرات کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے تھا. یہ وصیت جو 1/3 کی وصیت ہوتی ہے نا، اس کو انہوں نے استعمال کیا. اس میں سب کا خیال رکھا، غربا مساکین کا بھی، صحابہ کا بھی، اور اسی طرح سے ازواج مطہرات کا بھی، عام لوگوں کا بھی. اور پھر اس کے بعد میں جو بچے تھے، جو مال بچا، وہ ان کے پریوار کو ملا. ابن حجر نے لکھا ہے کہ جمیع و ترکتہ 3,000,000 و 100,000، کہ ان کا جو پورا ترکہ تھا وہ 3,02,00,000 دینار تھا. انڈین کرنسی کے حساب سے دیکھیں تو 1,000 کروڑ سے بھی اوپر ہو گئے. تو یہ ان کا پیسہ جو بچا تھا، جو وفات کے بعد ترکہ چھوڑ کے گئے تھے. ان کی 4 بیویاں تھیں، تقریباً 32 بچے تھے. سب کو یہ پیسہ جو ہے بٹا. تو یہ ان کی زندگی کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. یہ ساری باتیں دیکھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سب سے مالدار ہونے کے باوجود بھی ان کا کارنامہ کیسا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اسی دنیا میں ان کے لیے جنت کی بشارت دی. یہ ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی. تو یہ 10 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، بہت ہی کم ہے. اس صحابی کی سیرت، زندگی بہت ساری باتیں ہیں، ہم سب کو پڑھنا چاہیے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین.